ہاں یہ بھی خیال رہے کہ جب ہم رحمت سے متعلق باتوں کو سنتے ہیں تو یہاں بیلنس رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص عذاب کے احوال سن کر ان عذاب کی کیفیات کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، تو یہ کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب رحمت کے احوال کو پڑھے یا سنیں تو ایسا نہ ہو کہ رحمت کا غلبہ اپنے اوپر اتنا طاری کر لے کہ پھر وہ گناہوں میں بے باک و دلیر ہو جائے، اور وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے بس جو کرنا ہے کرو، اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی مزاج شریعت نہیں ہے۔ یہ توازن ہمیں اسلام اور ایمان نے دیا ہے، کیونکہ ایک بڑی یہ گویا کہ المناک صورتحال ہے کہ جب انسان گناہ میں جری ہو جائے، بے باک ہو جائے۔ اللہ کو بے باک بندہ پسند نہیں ہے۔ ہاں غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، ندامت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے احساس ہو اور اسے فکر ہو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ ان پر جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چونٹی نے کاٹا ہو، مطلب کوئی اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی معمولی گناہ بھی سرزد ہو جائے تو مفہوم حضور فرماتے ہیں یہ ہے کہ گویا کہ ان پر پہاڑ آ کے گر پڑا ہے، اتنا وہ اس کو بوجھل سمجھتے ہیں۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا، اس کی وقت کو ذہن میں حاوی و طاری کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان بے باک اور جری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ مسترد کرنا شروع کر دے، اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے، پھر اس کا نقصان اور اس کی انجام میں یہ بات شامل ہے کہ انسان جب گناہ میں دلیر ہو جائے تو بالآخر الیاذ باللہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بالآخر مرتے وقت وہ ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جب ایمان ہی ہاتھ سے گیا تو پھر رحمت کے سارے دروازے جو اخروی جس کی بشارت ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان توازن کھو دے، نعمتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی ہمیں جد و جہد بھی کرنی ہے۔ کوئی غلطی انسان سے سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، ندامت کا اظہار کرے، توبہ کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو لمبی امیدیں دے کہ بڑی زندگی پڑی ہے، بعد میں مان لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں لمبی امیدیں شیطان کے حربے ہیں۔ انسان اس حقیقت کو بخوبی جانتا ہے کہ بڑے بڑے ایسے ہیں جو جوان تھے، طاقت والے بھی تھے، مال و اسباب والے بھی تھے، لیکن اچانک ان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ زمانہ دیکھتی ہے، نہ حالات دیکھتی ہے۔ تو انسان اپنے اوپر یہ پہرا بٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا اور اس کی رحمت سے با امید رہے، یہی ایمان کی حلاوت اور اس کی حقیقت ہے۔